امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمہ، آپ کی ولادت کا اور آپ کا جو ایک زمانہ ہے اس میں ہم دیکھیں تو آپ کی ولادت 5ویں صدی ہجری کے نصف میں ہے، اور وہ زمانہ ہے کہ جب عباسیوں کا زوال کا ایک دور چل رہا ہے اور سلجوقوں کا عروج کا ایک زمانہ ہے، اور انتظامی معاملات میں بحران یا دیگر اس طرح کی خرابیاں وہ آتی رہتی ہیں، لیکن اصل جو خرابی اور بگاڑ ہوتی ہے وہ فکری، عملی، اعتقادی اور نظریاتی جو بگاڑ ہے وہ قوموں کی تباہی کا سب سے بڑا ایک سبب ہوتا ہے۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ کی جب ولادت ہوتی ہے تو اس زمانے میں ہم دیکھیں تو مسلمان 3 طرح کے معاملات اور 3 طرح کے بڑے جو چیلنجز ہیں اس سے عالم اسلام کو سامنا ہے۔ ایک فلاسفہ کا بڑا فتنہ ہے اور یونانی فلسفے کا ایک بڑا زور ہے، دوسرا باطنی تحریک اور اس سے عالم اسلام کو بڑا خطرہ تھا، اور تیسرا جو مسلمانوں کی جو بدعمالیاں ہیں اور اسلام سے جو دوری کا ایک سلسلہ ہے۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ کی جب ولادت ہوتی ہے تو پہلا سب سے بڑا جو فتنہ تھا وہ فلسفیوں کا فتنہ تھا، یعنی انہوں نے عقل کی بنیاد پر اسلام کو ناپنے تولنے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور ان کا ایک نظریہ یہ تھا کہ اسلام کو جہالتوں کی وجہ سے اور گندگی میں اور غلاظتوں میں اور اس پر غرض ایک طرح کی چڑھی ہوئی ہے، اور اس کو اگر صاف کیا جا سکتا ہے اور اس کو اصل شکل میں بحال کیا جا سکتا ہے تو وہ یونانی جو فلسفہ ہے اس کا واحد ایک معیار ہے کہ اسی کے ذریعے اس کو اصل جو اس کا ایک سلسلہ ہے، اس کا جو ایک طریقہ کار اس کے مطابق لایا جا سکتا ہے۔ اور ان کی اگر تحریک کا ہم دیکھیں، فلسفیوں کا جو ایک سارا زور و شور تھا وہ نوجوان نسل پر تھا، کیونکہ جو ذہنی طور پر پختہ ہیں اور بڑی عمر کے ہیں تو ان کو اپنے طور پر قائل کرنا، اپنے فلسفے کی طرف لانا ہی ان کے لیے بڑا مشکل تھا، کیونکہ ان میں ذہنی ایک پختگی ہے، اور انہوں نے وہ ساری چیزیں، وہ سارے فتنوں کا سامنا کیا ہوا ہے۔ وہ حالات کی سنگینیوں کو بھی دیکھتے ہیں، اسلام کی حقانیت بھی ان کے سامنے مسلم ہوتی ہے، ان کچے اذہان کو پراگندہ کرنا ان کے لیے آسان تھا، چنانچہ سارا زور اسی پہ لگایا گیا، اور اس جو فلسفہ ہے اس کی بنیاد پر جو اسلام کے اصل جو عقائد تھے اس سے بھی انحراف کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی اسلام کے لیے ایک بڑا خطرہ تھا۔ فتنہ جو فلسفیوں سے بھی بڑا خطرناک ایک فتنہ تھا وہ باطنی تحریک کا تھا، باطنی تحریک کا، اور انہوں نے یہ وہ سارے لوگ تھے جو جنہوں نے اسلامی سلطنتوں سے مرعوب لوگ تھے، یا ان کے علاقے ایسے رؤساء اور ایسے سردار تھے جن کی جو سلطنتیں یا جن کے علاقے وہ مسلمان ممالک نے ان سے چھین لیے تھے، ظاہر ہے ان کے کفر اور بت پرستی اور ظلم و ستم کی وجہ سے۔ تو یہ سارے ایسے افراد تھے کہ جو اپنی طاقت اور اپنی حیثیت کے بلبوتے پر وہ ساری چیزیں حاصل نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے ایک راستہ یہ اختیار کیا کہ کسی طرح سے عوام کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جائے اور اپنی تحریک کے بلبوتے پر جو بادشاہان وقت ہے ان تک رسائی حاصل کی جائے، ان کو کسی طرح سے اپنے زیر اثر کیا جائے۔ چنانچہ امام، اور پھر سب سے بڑا خطرہ کیا تھا کہ ایک تواتر و توارث کے ساتھ جو اصطلاحات، شرعی جو اصطلاحات ہیں، جس طرح نبی کی اصطلاح ہے، رسول کی اصطلاح ہے، حج و زکوٰۃ کی اصطلاح ہے، دیگر اصطلاحات شرعیہ ہیں، ان کا الگ استعمال، یعنی وہ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ ہر لفظ کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے، اور ظاہر وہ ہے جو عام عوام بھی جانتے ہیں، اور باطن صرف وہی جانتے ہیں جو عقلاء ہیں، جو علماء ہیں، جو علوم و عرفان حاصل کرنے والے لوگ ہیں، صرف انہی تک رسائی حاصل کر پاتے۔ تو اس کے ذریعے انہوں نے بھی نوجوان نسل کو ٹارگٹ کیا، اور اس قدر جو عباسی دور حکومت میں دیکھیں یا سلجوقوں کے دور میں دیکھیں، اس قدر ان کا ایک سلسلہ تھا۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جو شخص عصر تک اگر گھر نہ آتا تو اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیا جاتا، یہ سمجھ لیا جاتا کہ وہ باطنیوں کے ہتھے چڑھ گیا، یعنی اتنا ان کا زور تھا، اور نظام الملک اور دیگر کئی بادشاہوں کو انہوں نے قتل کیا۔ اچھا، اب ان دونوں کا ٹارگٹ نوجوان، تو اس سے سماجی برائیاں تو جنم لینی ہیں، اور پھر اسی کے لیے امام غزالی علیہ الرحمہ نے جہاں فلسفیوں کا رد فرمایا، باطنی تحریک کا رد فرمایا، تو عملی جو خرابیاں تھی، کیمیائے سعادت آپ نے تحریر فرمائی، منہاج العابدین ہے، احیاء العلوم ہے، مکاشفۃ القلوب ہے، یعنی یہ تینوں چیزوں، تینوں خرابیوں کو دور کرنے کے لیے امام غزالی نے اپنے بھرپور